السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ویلکم ٹو بیک مائی نیو بلاگ۔ آج آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہے، اور ولاگ کے سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں، آج الحمدللہ چاند رات ہے۔ آج ہمارا آخری روزہ ہے اور کل ہماری عید ہوگی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ اناؤنسمنٹ بہت پہلے کی ہو گئی بھی تھی کہ عید پیر کی ہے، تو 90% چانس ہے کل کی عید ہو۔ اگر ان کیس انہوں نے روزہ ایک مطلب کل کا روزہ کر دیا تو پھر عید ہماری منگل کی ہوگی، جو کہ بہت مشکل چانس ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، پیر کی ہی عید ہونی ہے۔ 29واں روزہ ہے، سحری ہو گئی بھی ہے، اور اب افطاری کی انتظار ہے، آخری افطاری اس رمضان کی 2025 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان دیکھنے کی، رمضان پہ روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر برے کام سے بچائے اور ہر ایسے کام سے بچائے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو یا کسی کا دل دکھتا ہو، کیونکہ ہم جس معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں نا، اس میں نفسا نفسی مچی ہوئی ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کو کوئی مطلب آپ کا کوئی سگا رشتہ دار بھی آپ کا نہیں ہے رشتہ دار۔ بھائی پھر بھی ایک دوسرے کی نا سپورٹ کر لیتے ہیں، لیکن بھائی سے اگر ادر رشتہ آ جاتا ہے، وہ صرف نام کے یا ٹیمپریری یا پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اسپیشلی تب جب آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ کے والد صاحب آپ سے چلے جاتے ہیں نا، بچھڑ جاتے ہیں، دور فوت ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، تو آپ کی زندگی نا بالکل ہی زندگی کی جو گیم ہے نا وہ بالکل ہی الٹ جاتی ہے، زندگی بالکل ہی الٹ جاتی ہے۔ آپ اگر ایسے ہوتے تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں، اور ان حالات میں آپ جو اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک سچائی ہے، سچا کڑوا مطلب ایک ہوتا ہے نا، سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ اس سچائی میں بہت کڑواہٹ ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے لائف کو گزارنا، بہت زیادہ۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کے انداز دیکھ کے نا، آپ منہ پہ آپ کے کچھ ہوتے ہیں اور اندر آپ کے کچھ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، مطلب الفاظ نہیں ہے، دل میں جو باتیں ہیں نا وہ منہ سے نکالی نہیں جا رہی، یعنی اس طرح کی گہرائی والے کی باتیں ہیں۔ خیر میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والد یا والدہ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سب کے ماں باپ کو سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ سکون بہت ضروری ہے، اور یہ رشتہ داروں کا جو شر ہے نا، جو گندی منافقت والی سوچ، منافقت والی نظر، اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان سب کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ سب کا منہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے، ہم خود جواب نہ دیں، ہمارا رول جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اس قابل بنائیں تو ہم کبھی بھی اپنے آپ پہ غرور نہ کریں، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں، اور دوسروں کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنائے۔ مدد اللہ کی ذات کرتی ہے، صرف اللہ کی ذات کرتی ہے مدد، ہم صرف ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے۔ تو بس چھوٹی سی آپ سے گفتگو کرنی تھی، آج ہو گئی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل عید ہے تو آپ سے پھر عید پہ ملاقات ہوگی۔ چلتا ہوں میں، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔